میں 14% ہے، چکوال میں 13% ہے، اور یہ باقی جو ضلع ہیں وہ 11% سے کم ہیں، اور آخری تین جو ہے مظفر گڑھ، راول پنڈی اور گجرات، یہ 8% کے اندر ہیں۔ تو یہ ہمارا پازیٹیوٹی ریشیو جو ہے یہ سب آپ کو سارے ضلعوں کے بارے میں نے بتا دیا۔ جہاں ہمارے آپ کو پتہ 2 ڈپارٹمنٹس ہیں، ایک ہے پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر اور ایک ہمارا ٹرشری کیئر کا ڈپارٹمنٹ ہے۔ میجورٹی مریض ہمارے ٹرشری کیئر میں داخل ہوتے ہیں، لیکن پرائمری ہیلتھ کیئر کی بھی بہت بڑا ایک سیٹ اپ ہے، جس کے اندر بیڈز جو ہم نے ایلوکیٹ کیے ہوئے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس کے اوپر وہ 2730 ہیں۔ اس وقت ہمارے بیڈز جو وہاں آکیوپائڈ ہیں وہ 600 ہیں، یعنی ڈسٹرکٹس کے جو بیڈز ہیں وہ تقریباً 600 آکیوپائڈ ہیں۔ وینٹیلیٹرز جو ہمارے پاس ڈی ایچ کیو اور تحصیل ہیڈ کوارٹر پہ اویلیبل ہیں وہ 97 ہیں۔ ان 97 وینٹیلیٹرز میں 20 آکیوپائڈ ہیں۔ تو جو ہمارا جو سسٹم چل رہا ہے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس کا، وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے اسی طریقے سے کہ جس طرح ہم سپورٹ کر رہے ہیں ٹرشری کیئر میں، اسی طرح ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس پہ بھی یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ اور بہت بڑے بڑے ہمارے ڈی ایچ کیوز ہیں، جیسے اگر آپ دیکھیں شیخوپور کا ڈی ایچ کیو 700 بیڈڈ ہاسپٹل ہے، قصور کا ڈی ایچ کیو 500-600 بیڈڈ ہسپتال ہے۔ تو یہاں ساری فیسلٹیز بما ہیومن ریسورس سب کچھ اویلیبل ہے۔ اسمارٹ لاک ڈاؤنز جو امپلیمنٹ ہوئے ہوئے ہیں اس میں ایریاز میں لاہور کے اندر تقریباً 30 اسمارٹ لاک ڈاؤنز جو ہیں دے آر ورکنگ۔ ایس او پیز پہ آپ کو پتہ ہے، سارے ایس او پیز کے بارے میں آپ کو پتہ ہے سب لوگوں کو کہ بھئی سحری اور افطاری کے درمیان سب کچھ بند ہوگا۔ سارے رمضان بازار وغیرہ جو ہیں وہ 9 سے 6 بجے کام کریں گے۔ انڈور ویڈنگز، آؤٹ ڈور ویڈنگز، ہر قسم کی سیاسی مذہبی اجتماع کے اوپر پابندی ہے۔ یہ اسی طرح چل رہا ہے۔ کمپلیٹ کلوجر آف امیوزمنٹ پارکس، 50% ہماری ورکنگ کیپیسٹی کر دی ہے کہ 50%، اور کلوجر آف آل سنیماز، تھیٹرز اینڈ جیمز، انشور کمپلائنس آف ویئرنگ فیس ماسکس۔ الحمدللہ لاہور کے اندر انفیکٹیوٹی ریٹ اگر ہم مقابلہ کریں باقیوں سے بہت کم ہو گیا، جبکہ بہت زیادہ تھا۔ اینڈ آئی تھنک ون آف دا مین ریزنز، اور کریڈٹ دینا چاہیے جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے، اور پرٹیکولرلی میں کمشنر لاہور صاحب کو بھی مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ بہت اسٹرکٹ ایس او پیز کے اوپر اب امپلیمنٹیشن شروع ہو رہی ہے۔ اور دیکھیں جب امپلیمنٹیشن ایس او پیز پہ جب سختی سے کی جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی جو آپ کا ریٹ ہے انفیکٹیوٹی ریٹ وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی ہمیں جہاں جہاں یہ آپ کو میں نے ساری فگرز بتائی ہیں، این سی او سی کی طرف سے آ گیا ہے کہ جہاں بھی پازیٹیوٹی ریٹ 8% سے زیادہ ہے، یہ ساری جو ایس او پیز ہے یہ وہاں اپلائی ہوں گی۔ یہ ہر اس شہر میں جہاں 8% سے زیادہ ہمارے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ویکسینیشن، اچھا میں اس سے پہلے کہ میں جاؤں، سب سے زیادہ شور لاہور پہ مچتا ہے کہ جی لاہور میں حالات خراب ہیں، لاہور میں حالات خراب ہیں۔ تو میں آپ کو تھوڑا سا کلیئر کرتی چاہوں، اس وقت اگر میں 25 اپریل کا مقابلہ کروں آج 2 مئی کا، تو آپ جو مریض اس وقت ہمارے پاس داخل ہیں ہسپتالوں کے اندر، وہ اگر 25 تاریخ کو ہمارے پاس 1340 مریض داخل تھے تو آج 1149 مریض داخل ہیں، یعنی مریضوں کی تعداد تھوڑی سی کم ہوئی ہے۔ گورنمنٹ ہسپتال کے اندر جب پچھلی دفعہ آپ سے بات ہوئی تھی تو 874 مریض تھے، آج کے دن میں 758 ہیں۔ پرائیویٹ ہسپتالوں کے اندر 466 تھے، آج 391 ہیں، 391۔ اب سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارے پاس وینٹس کی اویلیبلٹی، پچھلی دفعہ جب آپ سے بات ہوئی تھی تو وینٹ کی اویلیبلٹی بہت کم ہو چکی تھی، آج کے دن میں 81.50% آکیوپائڈ ہیں۔ تو ہمارے پاس تقریباً 50 وینٹیلیٹرز جو ہیں ایڈ بھی ہم نے کی ہیں، آپ کو پتہ پچھلے دنوں 17 وینٹیلیٹرز اور ایڈ ہوئے ہیں، لیکن آج کے دن میں وی ہیو گاٹ 50 وینٹیلیٹرز وچ آر اویلیبل ان لاہور ان پبلک سیکٹر ہاسپٹلس۔ آکوپینسی جو ہماری ہائی فلو آکسیجن بیڈز کی پچھلی دفعہ جب آپ سے ملاقات ہوئی تھی تو 72% تھی، آج 42% ہے۔ اور لو آکسیجن بیڈز کی تھوڑی ہماری آپ کے پریس کانفرنس اور آپ کی پروجیکشن کی وجہ سے تھوڑی سی ہمارے لیے یہ کام آسان ہوا ہے کہ جو ہماری لو آکسیجن بیڈز ہیں ان کی آکیوپینسی تھوڑی بڑی ہے۔ میں ان مریضوں کو سب کو کہا ہے کہ جب آپ کو آکسیجن لینے کی پرابلم ہو جائے تو آپ مہربانی کر کے آپ کوشش کریں کہ ہسپتالوں میں تشریف لائیں۔ تو مریض جو ہمارے لو فلو آکسیجن کی آکیوپینسی 36% پہ چلی گئی ہے 33% سے۔ نمبر آف ڈیتھس لاہور کے اندر پچھلے 24 گھنٹے کے اندر 28 پچھلی دفعہ تھی، اس مرتبہ 23 ہے 24 گھنٹے کے اندر۔
کسی قسم کی آکسیجن کی انٹرپشن نہیں ہوئی، کسی قسم کی آکسیجن انٹرپشن، سپلائی جو ہے اس پہ بالکل کسی قسم کا حالی مسئلہ بنا۔ جو اہم آج بات اناؤنس کرنے کے لیے وہ یہ ہے، ایکسپو سینٹر کے اندر 280 HDU بیڈز آج سے فعال ہو چکے ہیں۔ اس مینس کہ آکسیجن سپلائی ہائی آکسیجن فلو کے ساتھ ایز اے بیک اپ سارے ہسپتالوں کے آپ کو جو نمبرز بتائے ہیں اس کے علاوہ 280 ایکسپو سینٹرز کے آج بیڈ فعال ہو گئے ہیں ود آکسیجن سپلائی، اور آج وہاں 10 وینٹس بھی لگ رہے ہیں ایز اے بیک اپ، کہ اگر خدا نخواستہ ہسپتالوں میں کوئی کمی آ جائے تو ہم اپنے مریضوں کو وہاں وی کین برنگ آر پیشنٹس دیر۔ اب آ گیا ویکسینیشن کا، میں آخر میں آپ سے ساری ڈیٹیل میں بات کروں گی کیونکہ وہ بڑا تھوڑا سا لمبا ہے۔ میں آپ کو ذرا اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کا بھی بتا دوں کہ اس وقت اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کے اندر جو حالات ہیں، لاہور کا تو آپ کو میں نے بتا دیا ہے۔ اس وقت اگر ہمارے لیے مسئلہ ہے تو گجرانوالے کے اندر ہے، جہاں کی تقریباً ہمارے اس وقت تقریباً 100% وینٹیلیٹرز جو ہیں آکیپائی ہو گئے ہیں۔ ایمرجنسی بیسس کے اوپر آج ہم 5 وینٹیلیٹرز وہاں اور شفٹ کر رہے ہیں، اور لاہور نے امیجیٹلی ان کو کور دینے کا بات ہو گئی ہے، 1122 سے بات ہو گئی ہے، ان کی وینٹیلیٹڈ ایمبولینسز جو ہیں وہ ہم نے تیار کر کے وہاں گجرانوالہ بھجوا دی ہیں کہ اگر خدا نخواستہ وہاں اور کسی مریض کو وینٹیلیٹر کی ضرورت ہو تو وینٹیلیٹڈ آکسیجن کے اوپر وہ یہاں لاہور لایا جائے اور لاہور میں ان کو جگہ دی جائے۔ دیٹ از واٹ از امپورٹنٹ۔ لاہور میں ایک اور بھی آپ کو میں بات بتا دوں کہ ہم نے پرائیویٹ سیکٹر سے پچھلے آج سے 3 دن پہلے میٹنگ کی تھی، اور پرائیویٹ سیکٹر نے بڑا پازیٹیو رسپانس دیا تھا۔ ہمارے پاس پرائیویٹ سیکٹر میں جو پرائیویٹ ہاسپٹلس ہیں، ٹیچنگ ہاسپٹلس، اس میں 300 بیڈز ہائی فلو آکسیجن کے، 300 بیڈ ہائی ڈپینڈنسی یونٹس کے، یعنی ہر ہاسپٹل نے یہاں 15 ٹیچنگ ہاسپٹلس ہیں، انہوں نے 20 بیڈز ہائی ڈپینڈنسی یونٹس کے دیے ہیں، اور ان سے یہ بھی بات، اور 2 وینٹیلیٹرز، تو انہوں نے ہمارے سپورٹ میں فری آف کاسٹ وہ 300 بیڈز اور 30 وینٹیلیٹرز کی سپورٹ ہمیں پرائیویٹ سیکٹر سے مل رہی ہے، جو انہوں نے کہا کہ ہم بالکل کوئی چارجز نہیں لیں گے۔ اس کے علاوہ جو پرائیویٹ ہاسپٹلس ہیں ان کے ساتھ اس وقت ہماری منڈے کو دوبارہ میٹنگ ہے، اور وہ اپنے کچھ بیڈز جو ہیں وہ سبسڈائز ریٹس پہ بھی دیں گے، تاکہ ہم ایک، اور پلس انہوں نے کہا ہے کہ ایک ریٹ جو ہے وہ مقرر کر دیا جائے گا کووڈ کے لیے، تاکہ وہ جو شکایتیں آتی ہیں کہ بہت زیادہ چارجز وغیرہ ہو رہے ہیں وہ بھی نہ ہوں۔ اس وقت اگر میں آپ کو بتا دوں کہ لاہور کے باہر آکوپینسی ریٹ گجرانوالہ کا میں نے آلریڈی آپ کو بتایا، اور اس کے بعد ملتان 88% ہے، اپنا بھاولپور 52% ہے، یعنی وینٹ آکوپینسی ریٹ 39% ڈی جی خان ہے، 38% فیصل آباد ہے، 88% گجرات ہے، اور سرگودا 80% پہ ہے۔ یہ سارے وہ جن کے زیادہ ہیں، باقی جگہ پہ ہمارے پاس اگر اوورال ہم دیکھیں تو وینٹ آکوپینسی ریٹ باہر کے جتنے ہمارے ٹیچنگ ہاسپٹلس کو آپ ملا لیں تو اس کے اندر ہمارے پاس آکوپینسی ریٹ جو ہے وہ تقریباً 51% ہے۔ جن شہروں میں بڑا مسئلہ ہے وہ بتا دیا میں نے آپ کو، ملتان ہے، ملتان کی آکوپینسی ریٹ زیادہ ہے، اور گجرانوالہ کا آکوپینسی ریٹ زیادہ ہے۔ گجرانوالہ کے لیے جو ہم نے بات کی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ آکسیجن ڈیمانڈ کا اس وقت ہمارے پاس کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آکسیجن ڈیمانڈ کے اوپر آلریڈی کام کرنا شروع کر دیا ہے اسپیشلائز ہیلتھ کیئر نے۔ ہمارا ایک ہسپتال ہے راول پنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، ان کے پاس اپنا آکسیجن جنریٹر ہے، اور وہ اتنی آکسیجن پروڈیوس کرتے ہیں کہ ان کی اپنی ہسپتال کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں کیبنٹ کمیٹی نے پرمیشن دی ہے کہ ہم جو اپنے سارے بڑے ہسپتال ہیں، آئندہ فیوچر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم جنریٹرز جو ہیں نا، آکسیجن جنریٹرز، تاکہ ہسپتال اپنی آکسیجن خود جنریٹ کر سکے، اس کے اوپر کام شروع ہو گیا۔ اس کا پروکیورمنٹ کا پروسیجر جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے کہ جو بڑے ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں ان کے اندر آکسیجن جنریٹرز، آکسیجن کنسنٹریٹرز، آپ آکسیجن کو کنسنٹریٹ بھی کر سکتے ہیں اور آکسیجن جنریٹ بھی کر سکتے ہیں، اس کے اوپر آلریڈی پروکیورمنٹ کا کام شروع ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم اس لیے تیاری کر رہے ہیں کہ خدا نخواستہ حالات اگر خراب ہوں تو ہمارے پاس اپنی آکسیجن جنریشن کی کیپیسٹی بھی ہو، بجائے یہ کہ ہم ڈپینڈ کریں کہ جی فلو جو ہے، جو انڈسٹری سے آلریڈی بات ہو چکی ہے،
انڈسٹری نے انشور کیا ہے کہ انشاءاللہ وہ ہمیں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ باقی انڈسٹری سے بھی وہ ایک ڈائیورٹ کرنے کا جو طریقہ اختیار کریں گے، اس کے اوپر منڈے کو ہماری ایک میٹنگ ہے جس کے اوپر وہ بتائیں گے کہ مزید آکسیجن سپلائی جو ہے وہ ہمارے پاس کتنی آئے گی۔ سو اس وقت میں اوور آل آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے کیپیسٹی پچھلے ایک ہفتے کے اندر بھی مزید بڑھائی، جو ایک ہفتہ گزرا ہے اس کے اندر نمبر آف بیڈز کو مزید بڑھایا، کوئی تقریباً آپ کو بتایا 280 بیڈز تو اب وہ ایکسپو سینٹر کے ایڈ ہو گئے ہیں، اور اس کے علاوہ وینٹیلیٹرز بڑھائے، یعنی پچھلی دفعہ اور آج آپ کی اور میری درمیان کی ملاقات کے اندر کوئی تقریباً 30 وینٹیلیٹرز اور مزید بڑھائے گئے، جس کے اندر لاہور جنرل ہاسپٹل میں بھی ایڈ ہوئے اور اسی طریقے سے ملتان کو بھی بھیجے گئے۔ اب اس وقت جہاں تک دوائیوں کا تعلق ہے، ہسپتالوں کے اندر ایکٹیمرا جو ہے وہ فریلی اویلیبل ہے فار آل آر پیشنٹس۔ پچھلی دفعہ 1000 مریضوں کے لیے ہم نے منگایا تھا، 946 پیشنٹس کی ٹل ڈیٹ استعمال ہو چکا ہے، ہمارے پاس 54 ایکٹیمرا کے ٹیکے موجود ہیں، اور ہم نے 1000 اور منگوا لیے ہیں تاکہ ہمارے مریضوں کو کسی قسم کا پرابلم نہ ہو۔ ریمڈیسیور کے اوپر تھوڑا سا کانٹرڈکشن چل رہا تھا، بیکاز پیپرز جو سامنے آ رہے تھے ان کے مطابق یہ تھا کہ ریمڈیسیور جو ہے وہ اتنا افیکٹو نہیں ہے، اور کچھ پیپرز آئے جنہوں نے کہا افیکٹو ہے، تو ہم نے اس کے اوپر اسٹڈی شروع کر دیا دوبارہ سے، اور 3 ہسپتال جو ہے مقرر ہوئے ہیں، PKLI، میو اور اس کے علاوہ جنا۔ ان تینوں ہسپتالوں کے اندر ہم دوبارہ ریمڈیسیور پہ ایک اسٹڈی کرنے لگے ہیں، تو ریمڈیسیور انجیکشنز وہاں منگا کے مریضوں کو تھرو پراپر ٹرائل دیکھیں گے کہ کیا ریمڈیسیور کا بھی اتنا ہی اچھا افیکٹ ہے جتنا ایکٹیمرا کا ہے، تو وہ بھی انشور کریں گے کہ اس پہ کرٹیسزم آئی تھی کہ شاید ہم لوگ اس کو ریزسٹ کر رہے ہیں۔ ریزسٹنس واز ناٹ بیکاز آف اینی تھنگ ایلس، جو ہمارے پاس ایویڈنس آ رہا تھا سامنے وہ ایویڈنس اتنا سفیشینٹ نہیں تھا، بہت زیادہ کانٹرڈکٹری ایویڈنس آ رہا تھا، تو اس چیز کو پھر مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے دوبارہ جو ہے یہ اس کے اوپر کام شروع کر کے اینڈ ہم اس کے اوپر ٹرائل کریں گے، اور ٹرائل کرنے کے بعد میں آپ کو ساری ڈیٹیلز بتا دیتی ہوں۔ اب آ گیا مسئلہ ویکسینیشن کا، جس پہ اصل بات ہم نے کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ الحمدللہ پنجاب اس وقت ویکسینیشن کے سلسلے میں سب سے آگے ہے سارے صوبوں کے مقابلے میں۔ کل کے دن میں صرف ایک دن میں 78,000 ویکسینیشن ہوئی ہے، 78,000۔ ہمیں ہدف دیا ہے NCOC نے کہ ہم 80,000 ویکسینیشن روزانہ کی لگائیں، تو الحمدللہ میں اپنے ڈپارٹمنٹ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت زیادہ کل ایفرٹ کی گئی، اور اس میں آپ لوگوں کی بھی بہت مدد ہے، کیونکہ آپ اس کے بارے میں جتنی تشہیر کریں گے اتنا فائدہ ہوگا ہمیں۔ اب آپ 50 کی جب سے ہم نے شروع کی ہے تو واک ان آپ کو پتہ ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہو گیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آنے شروع ہوتے ہیں، دے آر مور اویئر، نیچرلی کام کرنے والے لوگ ہیں، گھروں سے باہر نکلتے ہیں، وہ زیادہ کنسرنڈ ہیں، تو زیادہ ان کی تعداد بڑھ گئی ہے، اور اب تک ہمارے پاس جو پاپولیشن 50 اور 59 کے درمیان ہے وہ 8 ملین رجسٹرڈ ہیں ہمارے پاس، 8 ملین، اور ان میں سے ابھی تک جو ہم نے کر لیا ہے وہ 1,84,000 جو ہیں، یہ اسی پچھلی اور اس کے درمیان، آپ کو پتہ پچھلی دفعہ ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم کر رہے ہیں، اتنی ہم ویکسینیشن دے چکے ہیں۔ ہیلتھ کیئر ورکرز جو ٹوٹل ہیں، جس کے اوپر بہت شور مچا ہوا تھا پچھلی دفعہ کہ ان کو ہم دے نہیں رہے، 295 are the total health workers which are registered with us, to 838۔ اس میں 219 کو 2,19,000 کو لگ چکا ہے، they have received their vaccination۔ ابھی ہم نے ایک ہاسپٹل سے چیک کیا، آپ کے پاس آنے سے پہلے ہر ہسپتال کے اندر ویکسین اویلیبل ہے فار آر ہیلتھ کیئر ورکرز، اور ان کو ہم انکریج کر رہے ہیں کہ آپ جتنا جلدی ہو سکے آپ اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروائیں۔ تو جہاں تک ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں ان سب کو ویکسینیشن لگ رہی ہے۔ جو ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے ورکرز ہیں ان کے لیے ہم باقاعدہ، جو ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز پرائیویٹ میں کر رہے ہیں ان کے لیے ایک علیحدہ سینٹر بھی بنا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کو انکریج بھی کرنے لگے ہیں کہ وہ ہمارے سینٹرز پہ آ کے جو چل رہے ہیں اس وقت ان کے اوپر آپ آ کے اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروا لیجیے۔ ہمیں NCOC نے کہا اپنی کیپیسٹی بڑھانے کے لیے تاکہ ہم 80,000 کا کریں، تو ابھی ہم ٹوٹل اپنے جو اس وقت ہمارے کام کر رہے ہیں وہ 245 سینٹرز اس وقت، ہمارے 245 سینٹرز کام، سوری 135 کام کر رہے ہیں، 7 اور ہم ایڈ کر رہے ہیں، 3 ہم لاہور میں ایڈ کر رہے ہیں،
وہ انشاءاللہ وہ 2 دنوں میں فعال ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ جو بڑے شہر ہیں جیسے ملتان ہے، فیصل آباد ہے، راول پنڈی ہے اور گجرانوالہ ہے، ان کے اندر ہم ایک اور سینٹر جو ہے ایڈ کر دیں گے تاکہ جو ریمپ اپ کرنے کے لیے انہوں نے کہا. لیکن اس کے باوجود میں یہ بتا رہی ہوں کہ جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے ہمارا، اس کے اندر بھی ہماری کیپیسٹی ہے کہ ہم 80,000 لگا سکتے ہیں. کیونکہ کل کے دن میں اگر آپ کو میں نے بتایا کہ 78,000 لگایا ہے. اگر میں پچھلے ہفتے کی آپ کو ایوریج بتاؤں تو وی ور ایٹ 55,000، مطلب اوور آل 55,000 ویکسینیشن ہیز بین گیون پر ڈے. جو ہمارے پاس ویکسین اویلیبل ہے وہ سائنوفارم ہے، کنسائنو اور سائنوویک ہے. ہمارے پاس ٹوٹل ڈوزز جو تھیں وہ 21 لاکھ آئی تھیں. 21 لاکھ میں سے اس وقت ہمارے پاس جو سٹاک میں ہیں وہ 8,33,000 ویکسین ہمارے پاس موجود ہے. تو اس وقت ویکسین کا کوئی پرابلم اس وجہ سے نہیں ہے کہ جو ڈیٹیلز ہمارے پاس آئی ہیں وہ یہ ہے کہ مئی کے پہلے، یہ 10 تاریخ سے پہلے 20 لاکھ ویکسین فیڈرل گورنمنٹ ریسیو کر رہی ہے، جس میں بڑا حصہ جو ہے وہ انشاءاللہ پنجاب کا ہوگا جتنی ہم ویکسین دے رہے ہیں. اور میری آج صبح جنرل عامر کرام سے جو ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے انہوں نے یہ بتایا کہ اس مہینے کے اندر ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ تقریباً 70 لاکھ ویکسین آ جائے گی. گورنمنٹ اور یہ سب خریدی ہوئی ویکسین ہے. یہ جو بات اور کہانی چل رہی ہے کہ جی یہ مانگ کے ہم ویکسین، تو مہربانی کر کے جو شروع کی ویکسین 10 لاکھ آئی تھی اس کے بعد یہ سب خریدی گئی ہے ویکسین. دس از آل پرچیز ویکسین. اور اس وقت حکومت نے 3 کروڑ ڈوزز کی آلریڈی ان کا کانٹریکٹ ہو چکا ہے، جو اگلے 2 ماہ کے اندر امید ہے کہ انشاءاللہ ساتھ وہ ویکسین آتی رہے گی اور ساتھ لگتی رہے گی. اینڈ دا گورنمنٹ ہیز ٹیکن اپ دس رسپانسبلٹی آف بائنگ دس ویکسین. پنجاب کا جہاں تک تعلق ہے، پنجاب نے اپنا پروکیورمنٹ شروع کر دیا. ہمارا بڈنگ پروسیس جو ہے 11 مئی کو مکمل ہو جائے گا. جو ہمیں 1.5 ارب روپیہ حکومت نے دیا ہے کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اپنی بھی ویکسین خریدے، اس کا انشاءاللہ 11 مئی کو بڈنگ پروسیس سارا مکمل ہو جائے گا. اور 11 مئی کے بعد جو لوسٹ بڈ ہوگی اس پر انشاءاللہ ہم آرڈر کر دیں گے. اور امید ہے کہ جس طرح کی ہماری کمٹمنٹس ہو رہی ہیں بیکاز کہ وہ 1 مہینے کے اندر ہمیں جو ڈوزز ہم جو کریں گے وہ ہمیں پہنچ جائیں گی. جہاں تک ہوم ویکسینیشن کا تعلق ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہوم ویکسینیشن پنجاب کے علاوہ کہیں نہیں ہو رہی. اور آج ہم نے 2 ایمبولینسز لاہور کے اندر مزید ایڈ کر دی ہیں. اور اب تک جو انکیپیسیٹیٹڈ لوگ ہیں جن کو ویکسین لگ چکی ہے وہ 2,709 ہیں جن کو ہم آلریڈی دے چکے ہیں. اب آ گیا ہے کہ جی جو امپورٹنٹ چیز تھی اس کی برٹش ٹرین. ایک مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی غلط اخبار میں خبر دیتے ہیں یا جب ایک خبر چلنی شروع ہو جاتی ہے لوگ اس سے پریشان ہو جاتے ہیں. آج صبح سے کچھ ٹکرز چل رہے ہیں کہ جی برازیلین اسٹرین اور ساؤتھ افریقن اسٹرین. لیٹ می بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. ہمارا اپنا جین سیکوینسنگ کا سسٹم ہے پنجاب کے اندر. میری اپنی مولیکولر بایولوجسٹ سے آج صبح جب بات ہوئی انہوں نے مجھے ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ جتنا ہمارے پاس اس وقت اسٹرین آ رہا ہے سامنے 90% برٹش اسٹرین ہے، برٹش ویریئنٹ ہے. اور 10% جو ہے ابھی بھی وہ پرانا ووہان اسٹرین ہے. اس نے کہا جی ہمارے پاس اس وقت تو کوئی ایسا اسٹرین نہیں آیا کیونکہ نیچرلی ان کے جو آتے ہیں 2 جو پیشنٹس ہیں جن پہ آئیڈینٹیفائی ہوا ہے، ایک پہ برازیلین ایک پہ ساؤتھ افریقن، وہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ نے کیا ہے. ایک مریض اسلام آباد کا ہے، ایک مریض میاں والی کا ہے. ان کی کانٹیکٹ ٹریسنگ انہوں نے کی ہے. کسی کو ابھی تک انہوں نے کانٹیکٹ ٹریسنگ میں کوئی اور پازیٹیو نہیں نکلا. اونلی 2 پیشنٹس. انہوں نے کہا کہ جو ہماری جین سیکوینسنگ کے اوپر ہم نے بھی باقاعدہ پنجاب کے اندر بھی کٹس منگا لی ہیں دیکھنے کے لیے کہ ہمارے جو مریض آ رہے ہیں ان میں سے کوئی نہ ہو. تو جب یہ اس طرح کی خبر چلتی ہے تو اس سے ذرا اور کہ جی ایک اور کوئی ایسا اسٹرین بھی آ گیا ہے جس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، میرا خیال ہے یہ غلط بیانی ہے. اور پھر یہ کہنا کہ برٹش ویریئنٹ کے اوپر یہ جو ویکسین ہم چائنیز دے رہے ہیں دس از ناٹ افیکٹو. لیٹ می کلیئر اٹ اپ. دس ویکسین دیٹ وی آر گیونگ، جو یہ چائنیز ویکسین ہم دے رہے ہیں یہ دنیا میں ریکمینڈ ہوئی ہے. دس از امنگ دا بیسٹ ٹائم. آپ کو میگزین جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے اٹس این امریکن میگزین، انہوں نے سب سے اوپر ریٹنگ ان ویکسینز کی دی.
انہوں نے اپنی ویکسین کی جگہ یہ ویکسین جو ہم لگا رہے ہیں ان کی ریٹنگ دی ہے، اور یہ ویکسین جو ہے یہ بالکل افیکٹو ہے برٹش ویرینٹ کی۔ اس کی بات سمجھنے کی یہ ضرورت ہے، کرونا وائرس کی بیسک جو کنفیگریشن ہے وہ تو بیسک ہی رہے گی۔ جب آپ کی میوٹیشنز آتی ہیں وہ میوٹیشن سٹڈی ہوں گی، کیونکہ وائرس ہے، ریپڈلی ایوالونگ وائرس ہوتا ہے، اٹ کین ایوالو اٹ سیلف اینڈ موو اٹ سیلف، تو اس کی وجہ سے پرابلم ہو جاتا ہے۔ تو آج یہ بات ایکسپلین کرنی بہت ضروری تھی، کیونکہ ہماری ویکسینیشن کا جو اس وقت کا پروسیس چل رہا ہے، اس ویکسینیشن کے پروسیس کے اندر ہنڈرنس آ گئی ہمارے لیے، لوگ پریشان ہو گئے یہ بات سن کے، اور خاص طور پہ آپ لوگوں کی طرف سے جب یہ خبر آتی ہے تو لوگ اس لیے پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید، تو میں آپ سے اس پریس کانفرنس کی وسادت سے یہ کہوں گی کہ لوگوں میں یہ ہمیں بالکل امپریشن نہیں دینا چاہیے کہ یہ دس از ناٹ افیکٹو۔ یہ جتنی ویکسینز ہم منگا رہے ہیں دے آر ایکسٹریملی افیکٹو اگینسٹ دیز وائرسز، اور اگر کوئی تبدیلی آئی تو ہم آپ سے کوئی کبھی نہیں چھپائیں گے، نہ میں نے آج سے آپ پہ پہلے بھی کوئی فیکچول بات چھپائی ہے، نہ آئندہ میرا کوئی چھپانے کا پروگرام ہے۔ ہم آپ کو بالکل خبر میں رکھیں گے، کیونکہ میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ جتنا آپ کو ویل انفارمڈ رکھیں گے اور جتنا ہم لوگوں کو ویل انفارمڈ رکھیں گے اتنا ہی پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ اور امید ہے کہ انشاءاللہ جس طرح اگر ہمارے پاس 3 کروڑ ویکسین کی آلریڈی کمٹمنٹ ہے، بہت امید ہے کہ اگلے 2-3 ماہ کے اندر سچویشن جو ہے وہ بہت زیادہ امپروو ہو جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے 50+ کی بھی ہم نے شروع کر دی ہے اور واک ان ہو رہی ہے، تو جتنے لوگ ہوتے ہیں کسی سے یہ بھی بس ان سے کہا ہے کہ آپ رجسٹریشن کرا لیں۔ اب کل کے دن کے بعد ہم نے 40+ کی رجسٹریشن شروع کر دی۔ اب 40+ اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں۔ ان سے صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ جب تک آپ کو کوڈ نمبر نہ آئے، آپ کے لیے ابھی واک ان نہیں ہے، 40+ کے لیے ابھی واک ان نہیں ہے۔ 40+ والے آپ جب بھی آئیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی کہ آپ اپنا کوڈ نمبر لے کے آئیے گا، تب آپ کو ویکسین لگے گی۔ ہفتے 10 دن کے بعد اگر ہم نے اوپن کر دیا تو انشاءاللہ باقاعدہ اس کی ہم اناؤنسمنٹ کریں گے، تاکہ آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ دوسری بات ہے کہ نیچرلی اب رش کیونکہ زیادہ لوگ جاتے ہیں تو تحمل مزاجی، خاص طور پہ رمضان کے اندر تھوڑی سی تحمل مزاجی بھی ہونی چاہیے۔ لوگ ناراض ہوتے ہیں، انتظار نہیں کرتے، لوگ تو گھنٹوں باہر کے ملکوں میں انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے تو یہاں بہت زیادہ سہولتیں بڑھائی ہوئی ہیں کہ آپ لوگوں کو کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو تھوڑی سی تحمل مزاجی۔ صبح کے وقت جب ایک دم رش پڑتا ہے تو لوگ کچھ ناراضی کا اظہار کرتے ہیں، مجھے میسیجز آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم ہر چیز جو اگر قاعدے قانون کے ساتھ کریں اور لائن بنا کے کریں تو ہم تو بالکل کسی قسم کا VIP کلچر جو ہے پروموٹ نہیں کر رہے، نہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں جو VIPs ہیں ان کو آگے کھڑا کر دیں۔ کوشش ہی ہوتی ہے کہ فرسٹ کم فرسٹ سرو ہو، تو آپ تھوڑی سی تحمل مزاجی جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ 1033 کی پچھلی دفعہ آپ لوگوں نے کمپلین کی تھی کہ لائن نہیں اٹھاتے، 5 لائنیں مزید بڑھا دی ہیں، اور کوشش کریں کہ 5 لائنیں اور بڑھا دیں، تاکہ جو انکیپیسیٹیٹڈ لوگ ہیں یعنی ڈسیبلٹی والے ہیں، جن کے لیے آنا سینٹر یہ ہے